السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں سید فواز زیدی۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان آپس میں الجھ پڑے۔ سعید غنی اور حنیف جاوید کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ صوبائی وزراء مکیش کمار اور اویس قادر شاہ حنیف جاوید کی طرف لپک پڑے۔ یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے نا بجٹ، یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے ان لوگوں کا، ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے ان لوگوں سے، انہیں کہا تک کہ برداشت بند ہوتی ہے، اور میرے بھائی نے کہا برداشت نہیں ہوتا، آپ پہلے دیگر رکھو، ہمت رکھو۔ اپنی تقریر کنٹینیو کرو، آپ لوگ اپنی اپنی سیٹوں پہ چلے جائیں پلیز، گو بیک ٹو یور سیٹس۔ اور اسی بار بات کرتے ہیں، سما کے نمائندے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سنجے، کافی گرما گرمی ہو گئی، آخر کس بات پر جھگڑا ہوا؟ دیکھیں، وقت مانگنے پر، اضافی وقت مانگنے پر یہ جھگڑا ہوا تھا۔ ایم کیو ایم کے ایم پی ہیں جاوید حنیف، وہ تقریر کر رہے تھے، ان کی جو بجٹ اسپیچ ہے کیونکہ تمام ارکان کے لیے 10 منٹ مختص کیے گئے ہیں، جب ان کے 10 منٹ پورے ہو گئے تو اس کے باوجود وہ اضافی وقت انہوں نے مانگا۔ اضافی وقت مانگنے پر اسپیکر سندھ اسمبلی نے انہیں وقت دینے سے انکار کیا، تو انہوں نے جملے کو کوسنا شروع کیے، جس جواب میں سعید غنی نے بھی 2-4 جملے بولے، جس پر یہ معاملہ بڑھتا گیا، جس پر جو جاوید حنیف ہیں وہ ناراض ہوئے اور پھر یہ تلخ کلامی بڑھتے ہوئے جھگڑے میں بڑھ گئی۔ ارکان ایک دوسرے کی جانب بڑے گسا ہونے کی کوشش کی، پھر کچھ ارکان نے بیچ بچاؤ بھی کرایا، مگر کیونکہ یہ سندھ اسمبلی کا ایوان، اس میں 25% ارکان بلائے گئے تھے، بجٹ سیشن میں SOPs کو فالو کرنا تھا، مگر ارکان کا جو رویہ ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ حکومتی بینچز سے بھی جو رویہ ہے وہ بھی غلط اپنایا گیا، حکومتی بینچز کی جانب سے ارکان اپوزیشن کی بینچز جاوید حنیف کی طرف بھاگے، جاوید حنیف بھی حملہ آور ہونے کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ کر آگے بھاگے اور آپس میں گتھم گتھا ہونے کی کوشش کی، ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے اور ایک دوسرے کے خلاف تلخ جملوں کا استعمال کرتے رہے۔ اسپیکر کی جانب سے ارکان کے مائک اس وقت بند کرائے گئے تاکہ یہ جھگڑا کچھ نہ ہو، مگر جو ارکان ہے وہ ایک دوسرے کو جملے کوستے رہے، اندر جو ہے وہ تلخ کلامی ہوتی رہی۔ ایم کیو ایم کے دیگر ایم پی جس میں ندیم صدیقی، راشد خلجی، وہ بیچ میں آئے، انہوں نے جاوید حنیف کو دور کیا، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کچھ ارکان اسمبلی آگے آئے جنہوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ سندھ اسمبلی کا ایوان جس میں بجٹ پر بحث ہونا تھی، جس میں عوام کے مسائل کوئی صورتحال میں بحث کرنا ہے، کرونا کا معاملے سے کس طرح سے نپٹنا ہے، مگر ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے سنجے سادوانی۔ ایک اور سب سے اہم معاملہ کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وفاقی وزیر اسد عمر نے فواد چودھری کے انٹرویو کا معاملہ وزیر اعظم کے سامنے اٹھا دیا۔ کابینہ اجلاس میں بعض وزراء اور مشیروں کی کارکردگی پر بھی گرما گرم بحث ہوئی۔ سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباس، یہ بڑا اہم معاملہ آج کابینہ کے اجلاس میں اٹھایا گیا، فواد چودھری بھی موجود تھے، اسد عمر نے یہ معاملہ اٹھایا، اس کے اوپر ریاکشن کیا تھا وزیر اعظم کا؟ کیا کچھ ہوتا رہا آج کابینہ اجلاس میں؟ دیکھیں، وزیر اعظم کا بڑا سخت ریئیکشن تھا اس کے اوپر، جس کو میں کچھ دیر بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن کابینہ اجلاس میں جو فواد چودھری نے انٹرویو دیا تھا، اس کا جب یہ اجلاس شروع ہوا تو سب سے پہلے جو عدالت کا ڈیسیجن تھا اس پر بریفنگ شروع ہوئی، اور ساتھ ہی اسد عمر کا معاملہ جو کہ اسد عمر نے اٹھایا تھا انٹرویو کا، اس پر بات چیت شروع ہوئی، جس پر کابینہ ارکان کو آج پرائم منسٹر نے احتیاط اور اتحاد قائم رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ بعض وزراء اور مشیروں کی کارکردگی پر بھی آج کابینہ اجلاس میں گرما گرم بحث ہوئی۔ فیصل وافدہ نے اسد عمر، رزاق داؤد اور ندیم بابر کی پالیسیز پر کھل کر تنقید کی، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی آج الزام لگایا کہ کابینہ کے اندر سے لوگ سازشیں کر رہے ہیں، یہاں پر گیم ہوتی ہے، ہم کسی صورت خاموش ہو کر نہیں بیٹھیں گے، جو کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر بتایا جاتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے اور باہر کچھ ہوتا ہے۔ انہوں نے نام لیے بغیر کابینہ کے اجلاس میں اس چیز پر بات کی کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعظم بن چکے ہیں، لیکن آج جو جذباتی انداز تھا فیصل وافدہ کا، اس پر پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کو کہا کہ آپ ریلیکس رہیں، جس پر فیصل وافدہ نے کہا کہ PTI کا نظریہ کی صورت ہم دبنے نہیں دیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور کابینہ میں جو کچھ بتایا جاتا ہے کاغذوں میں فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، ہمیں وزیر اعظم کے سامنے کم از کم سیدھی بات بتائی جائے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج ان کی کارکردگی پر بھی بات ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ اس کابینہ کے جو متفقہ فیصلے کے باوجود جو ارکان نے اثاثوں اور زوجی شہریت سے متعلق تفصیلات نہیں جمع کروائی تھی، اس پر بھی فیصل وافدہ نے آج اعتراض کیا،
کہ شفافیت یقینی بنانے کے لیے ارکان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے، صحیح، جس پر پرائم منسٹر نے تمام کابینٹ اراکین نے فیصل واوڈہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا عباس شبیر۔ ایسے میں پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں کہ پارٹی میں سازشیں کون کر رہا ہے انہیں اس بات کا علم نہیں۔ سما سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ فواد چودھری پہلے بھی ایسی باتیں کر چکے ہیں، ان کے انٹرویو پر کارروائی کا فیصلہ پارٹی کرے گی۔ دیکھیے اس چیز کا جواب سوال تو آپ فواد چودھری سے پوچھیے کہ انہوں نے انٹرنلی اگر یہ بات کریں تو وہ جو بھی ان کو کنسرن ہے یا غلط فہمیاں ہیں اگر وہ انٹرنلی اس کو ریز کریں، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایکسیسیبل ہیں سب کو، اور ان سے بات کریں، پھر میڈیا پہ آ کے کوئی اگر چیز کریں تو ٹھیک ہے۔ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ فیصل واڈا نے کہا ہے کہ کوئی سازش ہو رہی ہیں، اور اگر کوئی سازشیں ہو بھی رہی ہیں تو ان کا بھی عمران خان مقابلہ کرنا بخوبی جانتے ہیں اور کر کے دکھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ مجھے کیا پتا کہ کوئی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، ہمارے لیڈر تو عمران خان ہے، اور جو الیکشن لڑ کے آیا ہے وہ عمران خان کے نام پہ لڑ کے آیا ہے، عمران خان کے نظریے پہ آیا ہے، اپنے بل بوتے پہ کوئی بھی نہیں آیا۔ کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو کہ جس کی کوئی ووٹ بینک ہو یا جس کا کوئی وہ ہو، یہ صرف عمران خان تھے، ایک آئیڈیا، ایک نظریہ جس کو قوم نے ووٹ دیا ہے۔ اور اسی سارے معاملے پر بات کرتے ہیں، ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، خالد عظیم صاحب میں جوائن کر چکے ہیں، عدنان عادل صاحب ہمارا ساتھ دیں گے اور احمد ولی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان عادل صاحب آپ سے پہلے بات کرتے ہیں، بہت بڑی باتیں کر گئے ہیں فواد چودھری اپنے انٹرویو میں، وائس آف امریکہ کو انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ اگر حالات ایسے ہی چلتے رہے تو پھر 6 ماہ ہیں، اور عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک بھی ہے۔ جو اختلافات پارٹی میں ہیں، جن لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا، ان کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں؟ 6 ماہ کا عرصہ کچھ کم نہیں ہے عدنان عادل صاحب؟ جی دیکھیے یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ فواد چودھری کے انٹرویو نے ایک پنڈورا باکس کھول دیا ہے، اس سے یہ تاثر اب رہا ہے کہ حکومت کمزور ہے اور وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کی گرفت کمزور ہے، حکومت کے ان وزراء کو وہ اکٹھا نہیں رکھ پا رہے ہیں اور ان کے درمیان ایک اتفاق اور اتحاد کی فضا نہیں ہے بلکہ انتشار ہے۔ اور یوں لگتا ہے جیسے کہ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں باتیں کی ہیں فیصل واڈا نے، اس سے یہ لگتا ہے کہ کوئی جو عمران خان کے بہت لائل ورکرز ہیں جیسے فیصل واڈا ہیں اور کچھ لوگ ہیں، ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی سازش کر رہا ہے، کوئی پارٹی کے اندر سے عمران خان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ تو اس قسم کی جو افواہیں چل رہی ہیں کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہٹ جائیں اور پی ٹی آئی سے کوئی نیا آدمی آ جائے، مثلا شاہ محمود قریشی یا اسد عمر آ عدنان جائیں۔ عادل صاحب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا، ایک بہت ہی اہم خبر ناظرین کو ہمیں دینی ہے، پھر یہ خبر دے کر آپ کی جانب دوبارہ آتا ہوں۔ آپ کو بتاتے ہیں ناظرین کہ قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مزید 7 کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ مثبت آ گئے ہیں۔ اس طرح کورونا کے شکار کھلاڑیوں کی تعداد اب 10 ہو گئی ہے۔ سما کے نمائندے سید علی ہاشمی سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کو بتائیں کہ یہ بڑی اہم خبر آ رہی ہے، چونکہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو دورہ انگلینڈ کے لیے جانا ہے، لیکن یہ دورہ انگلینڈ اب پاکستان کا خطرے میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، چونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مزید 7 کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ مثبت آ گئے ہیں۔ اس طرح کورونا کے شکار کھلاڑیوں کی تعداد اب 10 ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کے حیدر علی، شاداب خان اور حارث رؤوف کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے تھے، لیکن اس کے بعد اب جو خبر آ رہی ہے وہ 7 مزید کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی آ رہی ہے کہ 7 مزید ایسے کھلاڑی ہیں جن کے کورونا ٹیسٹ مثبت آ گئے ہیں۔ تو یوں پاکستان کرکٹ ٹیم جس نے دورہ انگلینڈ کرنا تھا اور وہ اب خطرے میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، طویل یہ دورہ انگلینڈ ہے پاکستان کا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کورونا ٹیسٹ کے مثبت آنے کے بعد پاکستانی ٹیم کے دورہ انگلینڈ کا کیا اب شیڈیول ہوتا ہے، آیا یہ دورہ انگلینڈ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، یا پھر اس کی تاریخوں میں کوئی رد و بدل کیا جاتا ہے۔ ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن کورونا ٹیسٹ مثبت آ رہے ہیں، مسلسل مثبت آ رہے ہیں۔ اب 7 مزید ایسے کھلاڑی ہیں جن کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ سما کے نمائندے سید علی ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی بتائیے گا، حیدر علی، شاداب خان، حارث رؤوف کے علاوہ یہ کون سے 7 کھلاڑی ہیں، کیا نام ان کے سامنے آئے ہیں جن کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں؟ جی جن کھلاڑیوں کے ٹیسٹ اب مثبت آئے ہیں ان میں فخر زمان ہے، عمران خان ہے، کاشف بٹی ہیں، محمد حفیظ ہیں، محمد حسنین ہیں، محمد رضوان اور وہاب ریاض ہیں۔ ان کھلاڑیوں کے ٹیسٹ جو ہیں یہ پہلے منفی آئے تھے۔ اب یہ صورتحال یہ ہے کہ فی الحال تو جو ٹیم ہے اب جا رہی ہے اور اس میں بھی کسی قسم کا جو ہے وہ تبصرہ کسی قسم کا جو ہے متبادل کھلاڑی کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا جا رہا، لیکن بعد میں اگر ہو سکا تو پھر اس میں شامل کیا جائے گا۔
جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بتایا فخر زمان، عمران خان، محمد حفیظ، وہاب ریاض سمیت 7 کھلاڑی ایسے ہیں جن کے کرونا ٹیسٹ مثبت آ گئے ہیں۔ سید علی ہاشمی ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک بار پھر وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عدنان عادل صاحب، آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا جہاں پہ آپ نے چھوڑا تھا وہیں سے۔ جی، تو جو آج وفاقی کابینہ سے خبریں آ رہی ہیں اور جس قسم کی باتیں وہاں فیصل وارڈر نے کی ہیں، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ پارٹی کے اندر لوگ ہیں جو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ پہلے سے شاہ محمود قریشی کا نام آتا رہا ہے اور اسد عمر صاحب کا بھی نام آتا رہا ہے۔ ادھر آپ دیکھیے کہ اختر مینگل صاحب نے جس طرح اپنی سپورٹ پارلیمنٹ میں اعلان کر کے واپس لی ہے تحریک انصاف کی حکومت سے، تو اب حکومت کے پاس تو صرف 6 ووٹ رہ گئے ہیں اس کی اکثریت میں۔ تو اب یہ ان سب باتوں کو آپ جوڑ کے دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے عمران خان صاحب کی وہ کچھ لڑکھڑا رہی ہے، اور ایسی کوئی موو ہے کہ پارٹی کے اندر سے لوگ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو الگ کر دیا جائے۔ خود نون لیگ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں تحریک انصاف کی حکومت قبول ہے اگر عمران خان وزیر اعظم نہ ہو، اور جس طرح پیپلز پارٹی ایکٹیو ہوئی ہے تو یہ اوور آل ایٹماسفیئر جو ہے وہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو اب اس میں کوئی ایکشن لینا پڑے گا، پارٹی کے اندر جو اختلاف اور انتشار ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ اب یہ جس طرح کی باتیں آج کابینہ میں ہوئی ہیں یہ بڑی تشویشناک ہیں، اور یہ اشارہ دیتی ہیں پارٹی کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ احمد ولی صاحب، کیا مائنس عمران ہو سکتا ہے ان حالات میں؟ دیکھیں، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر پارٹی یہ ایگری کرتی ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان کے علاوہ ہم پرائم منسٹر قبول ہے، لیکن بہت مشکل کام ہے اس ٹائم پہ جہاں پہ پارٹی جو ہے اسٹرگل کر رہی ہے۔ عمومی تاثر جو ہے وہ پارٹی کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں پارٹی کے اندر سے جب نکلیں گی، جیسے فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے تو پورے کا پورا کھول کے رکھ دیا نا کہ پنجاب کی پروونشل جو منسٹریز ہیں، منسٹرز ہیں، ٹیم ممبر جو فیڈرل ہیں، ان کی آپ صلاحیتوں کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ جس کے اوپر آبویسلی عمران خان کے جو پوائنٹس اس نے بتائے ہیں فواد چودھری صاحب نے کہ جی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں 6 مہینے میں اپنی کارکردگی بہتر نہ کی تو ہمارے معاملات جو ہیں وہ دوسری طرف جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے اندر کافی ساری چہمگوئیاں چل رہی ہیں۔ آج جو وارڈا نے بات کی ہے اس کے اوپر بھی آپ دھیان دیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے پارٹی کے اندر وہ کہتے ہیں کابینہ میں ہماری بات کچھ ہوتی ہے، جب کاغذات آتے ہیں تو کچھ فیصلے ہوتے ہیں۔ پارٹی کے اندر سے کوئی شخص جو ہے وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے یا ان کا یہ کہنا ہے کہ بن چکا ہے، تو یہ ایک سیاستدان جو ہے پارٹی کا جو رہنما ہے وہ عمران خان ہے، لیکن اگر وہ پارٹی کی ایز اے سیاستدان وہ خود کو مینج نہیں کر پا رہے، یعنی ٹیم کو مینج نہیں کر پا رہے، ایک سیاستدان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے جو قریب ارکان ہیں، جو کی ممبرز ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات ہمیشہ سے رہتے ہیں، لیکن اس طرح سے پارٹی کے اندر اگر اختلافات کھل کر سامنے آ جائیں اور ناکامی کا اظہار ہونا شروع ہو جائے پارٹی کے اندر سے، تو پھر عوام کے اندر جو ہے وہ تاثر اچھا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، فیاض الحسن چوہان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ترجمان پنجاب حکومت کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ شکریہ فیاض صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ کیا اختلافات اتنے زیادہ گہرے ہو گئے ہیں، اتنے بڑھ چکے ہیں کہ فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے کا ٹائم ہے، عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے، کیوں آخر پارٹی میں اختلافات اتنے زیادہ عروج پر پہنچ گئے ہیں؟ فیاض صاحب۔ ہلو جی فیاض صاحب سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ ہلو فیاض الحسن چوہان صاحب کو غالباً آواز، فیاض صاحب آپ آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ جی آ رہی ہے آپ کی؟ جی فیاض صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 6 ماہ کا وقت دیا ہے، فواد چودھری صاحب نے اپنے انٹرویو میں بتایا ہے کہ اگر ہمارے اختلافات آپس کے ختم نہیں ہوتے تو 6 ماہ میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 6 ماہ میں کیا ہو سکتا ہے؟ فواد چودھری صاحب کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے علم میں ہیں اختلافات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں آخر پارٹی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ساری کی ساری پارٹی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر متحد اور متفق ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، فواد چودھری صاحب نے جو باتیں کی ہیں وائس آف امریکہ میں، میرے ذاتی نقطہ نظر سے یہ انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ چولیں ماری ہیں، سب سے بڑی چولیں ہیں، اور میں حیران ہوں کہ ایک ڈسپلنڈ آدمی جو خود منسٹر ہے حکومت کا، اس کا یہ رویہ اور ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا کہ اپنے گھر کی باتیں جو ہے نا وہ اینڈ چوک اور چوراہوں میں کی جائیں۔ اور فواد چودھری صاحب کی یہ پہلی دفعہ حرکت نہیں ہے، یہ مسلسل 2 سال سے اس پارٹی کے اندر بھی جب سے حکومت بنی ہے اور اس سے پہلے ان کا سارا زندگی کا لائف سٹائل پچھلے
آپ 10 سال کا اٹھا لیں یا 8 سال کا, وہ یہی ان کی جناب حرکات و سکنات ہیں. یہ کسی گروپ اور گروہ کے ساتھ بھی, کسی حکومت کے ساتھ, کسی پارٹی کے ساتھ ڈسپلن طریقے سے چلنے کے نہ روادار ہے نہ ان کی عادات ہیں. تو پھر کارروائی کیوں نہیں ہوتی ان کے خلاف؟ اتنے زیادہ عمران خان صاحب کے فیصلوں سے, یا کہ آپ تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی ٹیم نہیں بنا سکے, وزیر اعظم صاحب, یا جناب تبدیلی نہیں لا سکے, تو آپ ریزائن کر دیں. میرا مطالبہ آپ کے اس ذریعے سے یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب اگر سیٹسفائیڈ ہیں, نہیں ہے, تو ان کو وزارت سے بھی ریزائن کر دینا چاہیے اور قومی اسمبلی کی نشست سے بھی ریزائن کر دینا چاہیے. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ آپ ہر تیسرے چوتھے دن اٹھ کے جناب آپ پارٹی کے انٹرنل معاملات کو میڈیا کے اندر اس طریقے سے بیان کرنا شروع ہو جائیں؟ میں ایک ڈسپلنڈ آدمی ہوں, میری زندگی کے 13 سال اس پارٹی کے لیے لگے ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے فواد چوہدری صاحب کی یہ حرکتیں, یہ باتیں اور یہ سٹائل دیکھ کے. اور آخری جو انہوں نے یہ جو حرکت کی ہے, یہ انتہائی تھرڈ کلاس حرکت ہے. یہ ساری چیزیں آپ پارٹی کے فلور پہ اور پارٹی کے فورم پہ آپ کریں. اگر آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے تو آپ پارٹی کے فلور پہ, پارٹی کے فورم پہ کریں. یہ آپ چوکوں چوراہوں میں اور میڈیا پہ آ کے جنا یہ باتیں نہیں کرتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی طرف سے ہمیشہ پچھلے 2 سالوں میں یہ سکرات بکرات اور جعلی نیوز بننے کی جنا ناکام کوشش کرتے ہیں, ارسطو بننے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. تو فیاض صاحب بات تو یہی ہے, دوست آپ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ فیاض صاحب آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے فواد چوہدری صاحب پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, چوک چوراہوں پر پارٹی کے اندرونی معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں, تو کسی قسم کی کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی پھر ان کے خلاف؟ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک محاورہ ہے جس پہ ہم سارے ان لوگوں کا جناب, اور ایک انگلش میں کہتے ہیں ایکسیپٹ آف ایوری تھنگ از بیڈ. اچھا اردو میں کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں انت خدا دا ویر, ٹھیک ہے نا. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. مطلب آپ ہر دوسرے ہفتے چوتھے ہفتے آپ اس قسم کے انٹرنل ایشوز کے اوپر انتہائی نیگیٹو, ارریسپانسبل, انڈسپلن قسم کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ آپ بیان بازی شروع کر دیں. فواد چوہدری صاحب سے پوچھیں, آپ اپنے خاندان کی باتیں اور اپنے گھر کی باتیں بھی اسی طریقے سے جانا چوکوں چوراہوں میں کرتے ہیں. ان سے پوچھیں نا, ان کو لے جانا اس کے اوپر جانا. پارٹی کے ممبران کے حوالے کبھی الٹی سیدھی جانا باتیں شروع کر دیتے ہیں. ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہم نے بھی سیاست کی ہے, ان سے زیادہ اللہ پاک کے کرم سے جناب ممبر بھی رہے ہیں. ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے, یوتھ پالیٹکس کی ہے, پریکٹیکل پالیٹکس کی ہے. زندگی 38 سال سیاست میں لگائے ہیں. ساری چیزیں بھگتی ہیں سیاست کے اندر, جھوٹے 302, سچے 307, جیلیں کاٹی ہیں, حوالات کاٹی ہیں. ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پارٹی گروہ خاندان کے اندر رہنے کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے جو فواد چوہدری صاحب کو رتی برابر بھی نہیں پتا. یہ مجبوراً میں ساری باتیں کر رہا ہوں, میرا مزاج نہیں ہے. پہلے میں نے آج سے 4-5 مہینے پہلے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے اوپر بھی اسی طرح کئی دفعہ تنقید کی. میں نے ان کو اسپیئر کیا ہے. آج سے 5-6 مہینے پہلے میں نے دبے لفظوں میں ان کو سمجھایا تھا کہ باز آ جاؤ, نہ کرو اس طرح. لیکن ان کا رویہ چینج نہیں ہوتا. یہ اپنی طرف سے ارسطو اور سقراط بننے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے تو ذاتی طور پہ یہ انٹرویو سن کے بڑا دکھ ہوا ہے. اسی طریقے سے پارٹی کے باقی ممبران کو بھی ہوا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے ہیرو ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے سقراط اور بقراط ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے زیادہ ویژن اور سٹائل آف ایڈمنسٹریشن اور کوالٹیز رکھتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہیں تو آپ ریزائن کرتے ہیں. اچھا فیاض صاحب یہ بھی بتائیں نا کہ وجہ کیا ہے کہ فواد چوہدری صاحب ہی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک بندہ اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے. فواد چوہدری صاحب کو کیڑا ہے. فواد چوہدری صاحب کو ہر وقت انڈسپلنڈ رویے کا کیڑا ہے. یہ میں مجبوراً یہ ساری باتیں کر رہا ہوں, اس کو کیڑا ہے. اس کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اس کی پچھلے 8-10 سال کی سیاست کی, اس کی ٹوٹل یہی کریں ان کا سٹائل ہے. وہ طریقہ کار ہے یار. کوئی آپ پارٹی کی باتیں پارٹی کے فلور پہ کریں. تو کیا پارٹی کے فلور پہ ان کی بات سنی نہیں جاتی جب ہی وہ میڈیا کا سہارا لیتے ہیں؟ اور پارٹی کے اندر ان کو, وہ کور کمیٹی کا ممبر ہے. میں کور کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں جانا, میں 13 سال سے پارٹی کے لیے جانے قربان کیے. وہ ممبر ہے, اس کو اور کتنا پروٹوکول دیں. فواد چوہدری سے پوچھے, تمہاری ابھی ٹوٹل 4 سال عمر نہیں ہے اس پارٹی میں, تو جانا کور کمیٹی کا ممبر بنایا ہوا ہے. اس سے زیادہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اس کو کتنی عزت دیں. تو پھر بٹھایا ہوا کیوں ہے کابینہ میں ان کو؟ پھر سر مجبوری ہے نا ان کی میں بات کر رہا ہوں, ان کی عادت ہے, یہ مجبور رہتے ہیں. بس اتنی باتیں میری کافی ہیں ان کے لیے. فیاض صاحب ان کی تو مجبوری ہے, لیکن آپ لوگوں کی کیا مجبوری ہے؟ عمران خان صاحب کی کیا مجبوری ہے؟ انہوں نے کیوں بٹھایا ہوا ان کو؟ بھائی ایک عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان اگر دید لحاظ کر رہے ہیں ان کا کہ چلو یار پچھلے 4 سال انہوں نے ہمارے ساتھ گزارے ہیں 2016 سے لے کے اب تک, ٹھیک ہے نا جی, ایک ٹائم گزارا ہے, وہ دید لحاظ کر رہے ہیں, تو بھائی بندے کو خود شرم آنی چاہیے.
وہ کہتے ہیں نا دودھ کی ہانڈی کھلی ہو تو بلے کو شرم آنی چاہیے. بلے کو شرم ہی نہیں آ رہی. بلا ہر جناب مہینے بعد 1.5 مہینے بعد کوئی نہ کوئی جناب ہانڈی میں آگے منہ مارتا ہے. اچھا چلیں دودھ کی رکھوالی تو آپ نے کرنا ہے نا فیاض صاحب, یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. جی ہمیں تو اپنی پارٹی پسند ہے, ہمیں تو اپنی لیڈرشپ پسند ہے, ہمیں تو عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ویژن پسند ہے, ان کی ذات پسند ہے. چلیں فیاض صاحب آپ بڑی کھل کے بات کر رہے ہیں, مجبوراً کی ہے, آپ بڑی کھل کے بات کر رہے ہیں, ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ چلیں آپ کھل کے بات کر رہے ہیں, آپ نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی. فواد چوہدری صاحب کو چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اپنی ٹیم بنانے میں ناکام ہو گئے ہیں تو ان کو فوراً ریزائن کر دینا چاہیے, اسمبلی کے فلور سے بھی, پارٹی کے ٹکٹ سے بنے ہیں, اور جناب وزارت سے بھی. اچھا جو سوچ آپ کی ہے فیاض الحسن چوہان صاحب, کیا یہی سوچ عمران خان صاحب کی بھی ہے؟ یار میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں خان صاحب کی بات نہیں کروں گا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. کیونکہ دل دکھا ہوا ہے مسلسل سن کے یار. پچھلے 2 سال سے سن رہے ہیں, ہر مہینے صاحب بہادر آتے ہیں, بڑا رستو اور سکرات بننے کی کوشش کرتے ہیں جناب, بڑا بکرات اور حکیم جعلی نیوز بننے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھا کے تھک گئے ہیں انٹرنلی جناب. پارٹی کی ورکر ان کی عادات اور ان کی جناب رویوں سے پریشان ہے, کابینہ پریشان ہے کہ بس کر دے یار. بندہ اپنی اوقات دیکھتا ہے. فیاض چوہان کی کیا اوقات ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے سردار عثمان بزدار صاحب کے خلاف یا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے خلاف جو میرا پارٹی کا ہیڈ ہے, میں جناب یہاں پہ بیان بازی شروع کر دوں. ہر بندہ 100 چیزیں جانتا بوجھتا ہے نا, میں بھی جانتا بوجھتا ہوں. میں اس سے زیادہ اللہ پاک کے کرم ہے, نبی پاک کے صدقے جانا, پرانا پولیٹیکل ورکر بھی ہوں اور پارٹی کے اندر بھی چیزیں پنڈی سے میرا تعلق ہے, میرے پاس انفارمیشن اس سے زیادہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں جناب ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے اور جناب میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی پارٹی کی اور اپنی قیادت کے خلاف باتیں شروع کر دوں انڈائریکٹلی ہیرو بن کے. یہ ہیرو گیری چھوڑ دینا, یہ صحیح. اچھا انسان کو اپنی اوقات بنانا چاہیے. اچھا فیصل واوڈا صاحب نے بھی آج کابینہ اجلاس میں کافی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کابینہ کے اندر سے ہی لوگ سازشیں کر رہے ہیں, یہاں پر گیم ہو رہا ہے, ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں. تو پارٹی میں ایسے کون لوگ ہیں فیاض صاحب جو اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں؟ زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا, وہ آپ بھی جو ہے نا بہت زیادہ چلاکی نہ کریں, میرے ساتھ جو ہے نا خود زیادہ بات نہیں کریں. میں نے جو فواد چوہدری صاحب کو میسج دینا تھا یہ اگلے 4-6 دنوں کے لیے اور اس کے لیے کم از کم پوری زندگی کے لیے کافی ہے. چلیں فیاض صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں. اور ہمارے ساتھ فیصل جاوید صاحب بھی موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو. خاص سے فیاض الحسن چوہان صاحب فواد چوہدری صاحب کے اس رویے کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کی باتیں پارٹی کے پلیٹ فارم پر کرنی چاہیے, میڈیا کے سامنے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کیا فواد چوہدری صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ جو بھی ان کے اختلافات ہیں وہ پارٹی کے اندر بیٹھ کے ڈسکس کریں, میڈیا پہ یا باہر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں نہ کریں؟ ان کو کوئی مشورہ دیا گیا اس طرح کا؟ دیکھیے جی, بالکل پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں, ود ان دا پارٹی بھی ہوتے ہیں, اور انہیں آپ پارٹی کے اندر ریز کریں جو کہ پارٹی کے نظم و ضبط کے مطابق ہو تو بہتر ہے. اور ایسا ہی ہونا چاہیے اور ایسا ہی کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ آج جو جہاں سے بھی الیکٹ ہو کے آیا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے آیا ہے. عمران خان کے نظریے پہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے, قوم نے عمران خان کا آئیڈیا, عمران خان کا نظریہ دیکھا اور ووٹ دیا. اور الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وہ چیزیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی. اس سے پہلے جو حکومتیں ہوتی تھیں وہ آتی تھیں اور لوٹ مار شروع کر دیتی تھی, باہر پراپرٹیز بننا شروع ہو جاتی تھیں, ان کی اومنیاں اوپر جانا شروع ہو جاتی تھی, بزنسز بڑھنا شروع ہو جاتے تھے اور عوام کا برا حال ہو جاتا تھا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں 23 سال کا موازنہ ہم 2 سال سے کریں بھی تو 2 سال میں, ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے, وہ کچھ کر دیا کہ عام آدمی کی طرف پوری توجہ ہے, وہ ویژن ہے, وہ آئیڈیا ہے کہ چوری کو ختم کرنا ہے, کرپشن کو ختم کرنا ہے, منی لانڈرنگ کو ختم کرنا ہے, احتساب اکراس دا بورڈ کرنا ہے. یہ بہت ہی کمال چیزیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر اور یہ بہت خوشائن بات ہے. ایک بہتر سمت پاکستان جا رہا ہے انڈر دا لیڈرشپ آف عمران خان. اور اس بیچ اگر آپ پولیٹیکل کچھ اختلافات ہیں یا کچھ چیزیں ہیں تو اس میں مایوسی پھیلانے اس سے بہتر یہ ہے, کیونکہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے, آپ کے جو کنسرنز ہیں وہ آپ پارٹی کے اندر اٹھا دیں اور کور کمیٹی ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہے جس میں پولیٹیکل. ٹھیک ہے فیصل جاوید صاحب قطع کلامی کی معذرت, ایک بہت اہم خبر آ رہی ہے اپنے ناظرین سے, وہ شیئر کرنی ہے ہمیں. چوہدری آپ کی گفتگو غیر ذمہ دارانہ اور بے وقت ہوتی ہے, عمران خان کا ایسا کہنا ہے. دوسروں نے بھی تو مٹھائیاں کھا لی تھیں, فواد چوہدری نے یہ جواب دیا. فواد
खबर बनाने के लिए आप ऐसी बातें करते हैं। इमरान खान सख्त बरहम दिखाई दिए। काबीना हुकूमत होती है, आइन की पासदारी इज्तमाई जिम्मेदारी है। इमरान खान जिम्मेदार जगह पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना बात की इजाज़त नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा है, आइंदा के लिए मोहतात रवैया इख्तियार करें। वज़ीर आज़म ने ऐसा कहा है, फवाद चौधरी को तंबीह की है। इसी पर बात करते हैं। समग्र नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शब्बीर, बड़ी सख्त बरहमी का इजहार किया है इमरान खान ने, फवाद चौधरी की सरजनिश भी की है आज काबीना के इजलास में, बताइए। देखें, आज जो काबीना का इजलास था जब शुरू हुआ तो जस्टिस फाइज ईसा केस पर जिसकी जो जजमेंट थी उस पर प्राइम मिनिस्टर को पहले ब्रीफ किया गया और अचानक असद उमर साहब ने जो फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू था उसकी बात शुरू की, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि फवाद आपकी गुफ्तगू इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेमौका होती है। आपने एक कानूनी मामले पर भी ऐसी गुफ्तगू की जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि सर वो तो दूसरों ने भी मिठाइयाँ इस हवाले से खा ली थी, जिस पर काबीना के अरकान ने नाराजगी का इजहार भी किया है। साथ साथ हमें ये भी ज़राए ने बताया है कि आज वज़ीर आज़म ने कहा है फवाद चौधरी साहब ये इंटरव्यूज इस तरह के देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि काबीना हुकूमत होती है और इज्तिमाई और आइनी जिम्मेदारी है। जिम्मेदार जगह पर गैर जिम्मेदाराना बात करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दूंगा। ये वज़ीर आज़म ने आज इस सारी गुफ्तगू को जब वाइंड अप किया है तो उन्होंने कहा है कि ये एक जिम्मेदार जगह है और किसी सूरत भी कोई गैर जिम्मेदाराना बात करने की इजाज़त इस प्लेटफॉर्म से नहीं दी जाएगी। गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। तो ये वज़ीर आज़म की तरफ से आज के इजलास में जब ये गुफ्तगू शुरू हुई तो पॉइंट थे जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस गुफ्तगू में कहे, जिसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इस सारे पॉइंट्स के साथ ये वाज़ेह तौर पर लगता है कि प्राइम मिनिस्टर अभी खुश नहीं है, क्योंकि असद उमर साहब ने ये इंटरव्यू पहले ही प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर किया था और प्राइम मिनिस्टर को पता था इस इंटरव्यू के हवाले से। लेकिन आज काबीना की मीटिंग में जब ये पॉइंट रेज हुआ तो प्राइम मिनिस्टर इस हवाले से नाराज दिखाई दिए। ठीक है, आज जो फैसल वावडा की तरफ से कुछ वजारतों की परफॉर्मेंस के ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने आज उनको कहा कि आप रिलैक्स हों। ताम इस मामले पर आज वजीर आज़म ने ये वाज़ेह किया है कि ये एक जिम्मेदार जगह है और इस जिम्मेदार जगह पर किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दूंगा कि कोई गैर जिम्मेदारी की बात करे और उसका मुजाहरा करे। ये रवैया किसी सूरत भी काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। ये वो बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, जो पॉइंट प्राइम मिनिस्टर ने असद उमर ने जब ये पॉइंट रेज किया तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बात की गई। तो काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है फवाद चौधरी के इंटरव्यू को लेके। फवाद चौधरी, आपकी गुफ्तगू बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना होती है, इमरान खान की जानिब से सरजनिश की गई। फवाद, खबर बनाने के लिए आप ऐसी बातें करते हैं। इमरान खान सख्त बरहम नजर आए। काबीना हुकूमत होती है, आइन की पासदारी इज्तमाई जिम्मेदारी है। जिम्मेदार जगह पर बैठ कर गैर जिम्मेदाराना बात की इजाज़त नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया। अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान आदिल साहब, आइंदा के लिए मोहतात रवैया इख्तियार करने की तंबीह कर दी है वज़ीर आज़म ने फवाद चौधरी को, लेकिन आप समझते हैं कि 2 साल से जिस तरह फैयाज़ुल हसन चौहान साहब भी कह रहे हैं कि मुसलसल फवाद चौधरी साहब ऐसा कोई चुटकुला छोड़ देते हैं कि खबर बन जाती है और अपनी पार्टी के ही खिलाफ वो बातें करने लगते हैं, तो आज जब इमरान खान साहब ने उनकी सरजनिश की है तो फवाद चौधरी साहब रुक पाएंगे? देखिए, फवाद चौधरी साहब जो हैं उनका अगर उनके बयानात वो जो दे रहे हैं, मुझे तो लगता है कि बहुत कैलकुलेटेड बयानात हैं। वो एक तजर्बेकार आदमी हैं, पहले वो जनरल मुशर्रफ के दौर में भी वजीर रह चुके हैं, तो उनके एस्टेब्लिशमेंट से भी गहरे ताल्लुकात हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि जानबूझकर एक फजा बनाई जा रही है माइनस इमरान की फजा बनाने के लिए, और उन्होंने ये सारा इंटरव्यू दिया है जिसका मकसद ये है कि ये तासुर पैदा किया जाए अवाम में कि इमरान खान से मामला संभाले नहीं जा रहे हैं और उनकी टीम भी जो है इंतशार का शिकार है, वो टीम भी नहीं बना सके हैं, सियासी लोग पीछे हो गए हैं और गैर मुंतखब लोग जो हैं एडवाइजर जो हैं सारा काम चला रहे हैं। उन्होंने खासी सख्त तनकीद की है, लेकिन इमरान खान साहब का जो रवैया है वो मुझे ये लगता है कि उनके साथ लीनियंट रवैया उनका है। वो नहीं चाहते हैं कि वो उनसे अलग हो जाएं, क्योंकि उनकी बहुत खिदमात हैं। जब पनामा केस चल रहा था उन्होंने तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को बहुत मौसर अंदाज से अवाम के सामने और मीडिया में पेश किया था, और फिर उनके ताल्लुकात जो हैं वो ऐसे रियासती अनासिर से भी हैं जो बहुत ताकतवर हैं। तो इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं बैलेंसिंग एक्ट की, और वो नहीं चाह रहे उनके खिलाफ कोई नज़्म ज़ब्त की कोई एक्सट्रीम एक्शन ले। लेकिन जिस तरह फवाद चौधरी आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत के खिलाफ
वक्फे से बयान देकर एक इमेज बना रहे हैं और एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये मामला ज़्यादा देर तक चलेगा और वो काबीना का हिस्सा रह सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान आदिल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खालिद अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद वलीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं वफाकी काबीना के इजलास की, जिसमें फवाद चौधरी के इंटरव्यू की बाज़गश भी आज सुनाई दी और जो गुफ्तगू की थी वो बिल्कुल गैर ज़िम्मेदाराना है। इमरान खान ने अपना रिएक्शन इसके ऊपर दिया है। खालिद अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह अदनान आदिल साहब ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि फवाद चौधरी काबीना से अलग हों, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुसलसल गैर ज़िम्मेदाराना बयानात आते हैं फवाद चौधरी साहब की जानिब से। क्या समझते हैं आप कि क्या उनके ये बयानात रुक पाएंगे, और अगर नहीं रुकते तो फिर ये पार्टी के लिए कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के वो जो जुमले आज थोड़ी देर पहले आप सुनवा रहे थे, ये बड़ी क्लियर वार्निंग है फवाद चौधरी के लिए। अब उसके बाद भी अगर फवाद चौधरी बाज नहीं आते तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद उनके लिए मौका नहीं होगा और उनका साथ चलना जो है वो शायद मुमकिन ना हो। ठीक है, खालिद अजीम साहब, कथा कलामी की माजरत, इस वक्त शिबली फराज काबीना इजलास के बाद मीडिया को भेजें, उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर आपकी जानिब आते हैं। देखिए, पहले मैं उन वज़ीर साहिबा के बारे में कह दूं, देखें स्लिप ऑफ टंग गलती हो जाती है, नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो गई। मेरा ख्याल है कि वो बड़ी एक आउटस्टैंडिंग वज़ीर है हमारी, उन्होंने अपना बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बड़ा अच्छा। और ये भी आप जहन में रखें कि वो एक डायरेक्टली इलेक्टेड खातून हैं, वो डेरा गाजी खान में इलेक्शन लड़के आई हैं, वो रिजर्व सीट्स पे नहीं आई हैं। तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी, और काबीना में भी और पार्टी में भी उनकी इसीलिए रिस्पेक्ट है। गलती हो जाती है, बाज़ औक़ात हम इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है, जिसको कि मेरा ख्याल है कि हमें दरगुजर भी करना चाहिए और नज़रअंदाज करना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा आपका जो सवाल था वो था जहांगीर तरीन साहब के रिलेटेड। ठीक है, देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात की वो की तो उनको मालूम था कि इसमें कौन कौन शुगर के कारोबार में कौन कौन है, लेकिन उनको ये भी यकीन था कि जिस तरह की उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उनकी पार्टी का कोई है या कोई बाहर का है, क्योंकि ये किसी एक मखसूस तबके के लिए नहीं थी। इस इन्वेस्टिगेशन की जो सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये बिल्कुल वो इनडिस्क्रिमिनेटली की है, किसी को बचाने की कोशिश नहीं की गई है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि पहले कभी होता नहीं था, और ये वही प्राइम मिनिस्टर कर सकता है जो कि कारोबार ना करता हो। जो कारोबार करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स, उन्होंने आपने देखे उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। जी सॉरी जी, उनका सवाल रह गया। मैं जहाँ तक कि फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक है, उनके बयान, उनके इंटरव्यू के, इसमें कैबिनेट में ज़रूर बात हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी उससे कहा कि पार्टी में जो है तो इत्तेहाद करना बरकरार रखना चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए बाहर जो कि पार्टी के या हुकूमत के को एक इफेक्ट डाल सकती हो। नहीं, जी जी, आप ये एक कुछ सारे आपने जिक्र किया सारे क्राइसिस का, ये मुझे बता दीजिएगा कि ये आए दिन जब एक पहले आटे का, फिर चीनी का, फिर पेट्रोल का, फिर जहाज क्रैश हो गया, ये सारे क्राइसिस जो आए हैं, इसमें सजा और जजा का अमल जो है ना बहुत स्लो मतलब उसका प्रोसेस है। उसकी वजह जिसकी वजह से लोगों को मौका मिलता है कि वो मजीद जो है ना, तो पता है पीछे वाले को सजा मिली नहीं, आगे वो काम चलता रहता है। दूसरी चीज ये है कि आपने एहसास प्रोग्राम का जिक्र किया। अभी मैं आ रहा था तो मुझे एक साहब का मैसेज आया, मोहम्मद हुसैन नाम उनका थे, उन्होंने कहा कि आप जरा इनसे पूछिएगा कि मैं 3 महीने हो गए, मुझे तो कोई 12,000 रुपये नहीं मिले, पूरी फैमिली बल्कि पूरे एरिया में जितने लोगों ने अप्लाई किया था उनमें से किसी एक को नहीं मिला। अच्छा, दूसरा दिन कि हॉस्पिटल का आपने जिस तरह कहा, हॉस्पिटल में अपना सही साहब हॉस्पिटल में गुंजाइश ही नहीं है। जी, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ जी। बिल्कुल जी, पहली बात तो ये जो आखिर में आपने की है, जहाँ तक एहसास प्रोग्राम का ताल्लुक है, ये प्रोग्राम जो है तो नादरा के डेटा से उठा के किया गया है और इसमें बिला तफरीक। तो काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं शिबली फराज, वो कह रहे हैं कि फवाद चौधरी के बयान पर भी बातचीत हुई है और पार्टी में इत्तेहाद को बरकरार रखना है। वज़ीर आज़म ने ये हिदायत दी हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। खालिद अजीम साहब, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा।
जी देखिए, मैं कह रहा था कि आज प्राइम मिनिस्टर ने एक तरह से उनको वार्निंग दे दी है और ये कहा जा सकता है कि ये शायद आखिरी मौका है। दूसरा जो डबल है तब्दील शुदा फयाजुल हसन चौहान साहब का था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऑनस्लॉट फवाद चौधरी साहब का रहा है पिछले दिनों से। उन्होंने एक नॉन एंटिटी जाहिर कर दिया उस्मान बुज़दार को, और फिर उसके बाद उनकी जो वहाँ पे पॉलिसीज हैं उनके ऊपर भी, उनके वज़रा के ऊपर भी आज उन्होंने बड़ी तनकीद की है। तो उस्मान बुज़दार को डिफेंड करने के लिए फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो जिस अंदाज में वो क्रीज से बाहर निकल के खेले हैं और उन्होंने चवले और कीड़ा होना और फिर उसके साथ साथ अरस्तू बनने की कोशिश और इस किस्म की चीजें जो किसी अपोजिशन लीडर के बारे में जितनी सख्त जुबान वो इस्तेमाल करते हैं उससे ज्यादा कहीं सख्त जुबान उन्होंने फवाद चौधरी साहब के लिए इस्तेमाल की है। अब ये जो बदू इनकी लड़ाई शुरू हो गई है, मैं ही समझता हूँ इसका कहीं ना कहीं तो एंड होना है। और क्या इतने ज्यादा लोगों को फारिग करना आसान होगा, या फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको ये कहना कि जी अब खुदा हाफिज और हमारे, लेकिन फवाद चौधरी का असल मामला ये है, एक तो बहुत वोकली पीटीआई को डिफेंड भी करते रहे हैं, पीटीआई का नुक्ता नजर बयान करते हुए वो मुखालफिन पे बहुत जोरदार किस्म के हमले भी करते रहे, और दूसरा उसके साथ साथ वो भारत एक इलेक्टेड मेंबर है, वो फिरदौस आशिक आवान नहीं है कि जिनके चले कम को पे कोई इतना नहीं पड़ता। अलबत्ता इसके साथ साथ ये भी है कि जिस अंदाज में जो है वो ताली जमात पीएनपी उनको छोड़ गई है हुकूमत को, तो उसके बाद हुकूमत के लिए ये भी मुश्किल है कि वो अपने लोग जो हैं उनको लूज करना शुरू कर दे। और जहाँ तक उनके हल्के का ताल्लुक है वो पहले भी बड़ी मुश्किल से जीते, और उसके बाद उन्होंने जो सूबाई छोड़ी थी वो अगर आपको याद हो तो वो ज़िमनी इंतखाब में वो नशिस्त जो है वो पीटीआई हार गई थी। जी। तो वो इतना रिस्क नहीं लिया जा सकता कि पीटीआई अपनी एक सीट जो है वो मजीद वहाँ से कम कर सके। ठीक है खालिद अजीम साहब, बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया आपके तजिए के लिए। अदनान आदिल साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे, अहमद वली साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।